وہ نوجوان جو شادی کی طرف نہیں آنا چاہتے، اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ وہ اپنی آزادی کو نہیں کھونا چاہتے. آئی مین شادی کا دوسرا نام ہے ذمہ داری. مطلب یہ نا ہمارے ہاں ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ ہم نے شادی کا ایک پروسیس سمجھا ہوا ہے کہ جس میں بینڈ باجا ہے، جس میں مایوں ہے، جس میں رسم حنا ہے، اور پھر غزل نائٹ، سنگیت نائٹ، اور بینڈ باجا، بارات اور ولیمہ، اور یہ لیوش قسم کا فنکشن. یہ شادی کا ایک وہ پروسیس ہے کہ جس کا تعلق آپ کے کلچر کے ساتھ ہے، جس کا تعلق سوسائٹل ٹرینڈز اور ٹریڈیشنز کے ساتھ ہے. لیکن جو ریئل ڈیفینیشن آف میرج ہے، اٹس آل اباؤٹ کہ جب نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ قبول کرتے ہیں کہ میں جس شخص سے شادی کر رہا ہوں میں اس کی ذمہ داری لینے کو تیار ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ شادی نام ہے ذمہ داریوں کا. تو آج کا نوجوان شادی اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کہتا ہے کہ میری جو پرسنل فریڈم ہے وہ ختم ہو جائے گی. بیکاز جب وہ اپنے ارد گرد شادی شدہ لوگوں کو دیکھتا ہے نا، تو لیٹ سے کہ جی فرینڈ سرکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، تو اس میں ایک دوست کہے گا کہ اچھا یار میں تو گھر جا رہا ہوں. تو وہ کہیں گے ہاں بھائی کدھر جا رہے ہو؟ بیگم کا میسج آ گیا ہے. اچھا تو اب تو گیا بھائی، بس اب تو گیا، تیری تو آزادی ختم. تو وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ یار یہ جو میرے دوست احباب ہیں سارے مزے کر رہے ہیں، لیٹ نائٹس تک یہ بیٹھتے ہیں، گوسپس کرتے ہیں، یہ پارٹی کرتے ہیں، اور ایک میں ہی ہوں کہ رات 10 بجتے ہیں 9 بجتے ہیں تو بیگم کی کال آنا شروع ہو جاتی ہے، میسج آنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ کہاں پر ہیں. اور پھر جب آپ گھر سے نکل رہے ہیں پھر بھی آپ سے سوال ہو رہا ہے کہاں جا رہے ہیں، آپ موبائل پر بات کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں. تو آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے شادی کی تو میری جو پرسنل فریڈم ہے وہ ختم ہو جائے گی. اچھا اب اس میں ایک نوجوان کی سائیکی بتا رہا ہوں، یہ میری سوچ نہیں ہے یا یہ میرا زاویہ نظر نہیں ہے کہ میں ایسا سوچتا ہوں، یہ میں ایک نوجوان کے پرسپیکٹیو کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اچھا دوسری اس میں جویریہ جو بہت بڑی ریزن ہے لیٹ شادی کی، اٹس آل اباؤٹ نیو سوسائٹل ٹرینڈس اینڈ ٹریڈیشنس. فار ایگزامپل جو ابھی میں نے بات کی کہ جب بھی ہم شادی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں شادی کے حوالے سے کچھ پکچرس آتی ہیں. وہ پکچرس کیا ہیں کہ ایک بڑا لیوش قسم کا فنکشن ہوگا، مہندی ہوگی، بارات ہوگی، مایوں اور غزل نائٹ، اور 8 دن مہندی چلے گی، اور سگنیچر ڈریسز جو ہے نا وہ اسٹچ کروائے جائیں گے. اور یہ سارے کا سارا جو شادی کا پروسیس ہے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس شادی کے لیے اچھی خاصی اماؤنٹ ہونی چاہیے. اب آج کا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ بھئی اگر مجھے شادی کرنی ہے تو میرے پاس 10-20 لاکھ 50 لاکھ تو ہونا چاہیے. جب اس کے پاس وہ اماؤنٹ نہیں ہوتی اور وہ سوسائٹل ٹرینڈس اور ٹریڈیشن سے انفلوئنس ہوا ہے اور اس کے پاس کوئی اسٹرانگ ریزن ہی نہیں، اس کے پاس وہ فہم ہی نہیں، وہ عقل ہی نہیں کہ وہ سوسائٹل ٹرینڈس اور ٹریڈیشنس پہ کویسچن مارک لگا سکے کہ اگر میں نے شادی کرنی ہے تو کیا شادی کرنے کے لیے مجھے ان سو کالڈ پمپ اینڈ شو والے سوسائٹل ٹرینڈس اینڈ ٹریڈیشنس کو فالو کرنا ہے، یا مجھے اپنی چادر کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے شادی کو کس طرح سادگی کے ساتھ کرنا ہے. بالکل. تو یہ جو سوسائٹل ٹرینڈس اور ٹریڈیشنس ہیں جو کہ پمپ اینڈ شو کو پروموٹ کرتی ہیں اور جو دوسرے لوگوں کو مروب کرتی ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ان ساری کی ساری چیزوں سے انفلوئنس ہوں، تو ان چیزوں نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے نوجوانوں کی سائیکالوجی میں، ان کے تھاٹ پروسیس میں کہ بھائی جب تمہارے پاس اتنا مال ہوگا تو پھر شادی کرنا، اور پتہ چلے کہ بھائی شادی ہوئی ہے اور آپ کی سوسائٹی میں ایک بلے بلے ہو کہ بھائی فلاں نے شادی کی ہے تو بڑی دھوم دھام سے کی ہے. پھر اس میں جو تیسری چیز ہے جویریہ، اٹس آل اباؤٹ اوور آل سوسائٹل فنکشننگ آف ہر سوسائٹی. کہ آپ دیکھیں کہ دا کنٹری لائک پاکستان وی آر فیسنگ لاٹ آف چیلنجز، اکنامک چیلنجز ہیں، سیکورٹی چیلنجز ہیں، اور پھر جو ہماری سوسائٹی کی ڈائنامکس ہیں وہ اس قسم کی ہیں کہ ایک لڑکا اپنی 16 سالہ تعلیم کے بعد، ایک لڑکی اپنی 14 سالہ 16 سالہ تعلیم کے بعد جب مارکیٹ میں جاب کے لیے جاتی ہے تو اس کو جاب نہیں ملتی. اب دیکھیں
چلیں لڑکی کو اگر جاب نہیں مل رہی تو ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں پیٹریارکل سوسائٹی میں یہ بات فیملیز کے ذہن میں بھی ہوتی ہے کہ ہاں بھائی لڑکی نے تو شادی کر کے کسی کے گھر میں جانا ہے نا. اور اسلامک پیراڈائم میں تو ایک لڑکے کی رسپانسبلٹی ہے کہ شادی کے بعد وہ اپنی بیوی کی مٹیریلسٹک نیڈس کو پورا کرے. اٹس ناٹ دا رسپانسبلٹی آف اے لیڈی آف اے گرل کہ وہ شادی کے بعد اپنی ذمہ داریاں خود پوری کرے. اٹس ناٹ مینڈیٹری. تو وہ جو لڑکا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی میرے پاس نوکری نہیں ہے، میں کوئی بزنس کر نہیں سکتا، بزنس کرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اور جو اس نے 16 سالہ تعلیم حاصل کی تھی وہ تعلیم بھی اتنی ان پروڈکٹیو ہے کہ وہ 16 سالہ تعلیم کے بعد بھی اپنے ابا جی پہ ڈپینڈنٹ ہے اور وہ ابا جی سے پوچھ رہا ہے کہ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. سو 16 سالہ تعلیم کے بعد جب ایک نوجوان بے روزگار ہوگا، وہ اپنی اس ایجوکیشن کو مونیٹائز نہیں کر سکا، وہ یہ نہیں سیکھ سکا کہ اس نے اپنی سکلز کو، اپنی تعلیم کو استعمال کرتے ہوئے اپنی مارکیٹ میں پوزیشننگ کیسے بنانی ہے اور اس نے پیسہ کیسے کمانا ہے. اس کو پیسے کا ایشو ہے تو وہ کیسے شادی کرے گا؟ اوبویسلی وہ یہی سوچے گا نا کہ بھائی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں اپنی بیوی کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، ایون میں اپنی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، میں تو ابھی بھی ابا جی سے پاکٹ منی لیتا ہوں. بالکل. سو اس میں بہت سی ریزنس ہیں کہ ایک نوجوان اس نہج تک کیوں پہنچا کہ 16 سالہ تعلیم کے بعد بھی وہ اپنے ماں باپ پہ ڈپینڈنٹ ہے. اس پہ تو ایک علیحدہ سے پوڈ کاسٹ میں کروں گا کہ جس میں ہم یوتھ کے ان ایشوز کو ڈسکس کریں گے. سو فی الوقت تو ایک یہ ہے. اس میں جو چوتھا فیکٹر ہے جویریہ، وہ یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہمارا آرٹ ہے، جو اس وقت ٹی وی ڈرامے جو دکھائے انڈسٹری جو ہے ہماری، جو ہماری شوبز انڈسٹری ہے، اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس وقت جتنے بھی ٹی وی ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں ان ٹی وی ڈراموں میں پیار، محبت، عشق اور شادی کے پروسیسز اور پھر بہت لیوش قسم کے فنکشن، یہ ساری چیزیں اس طرح پورٹریٹ کی جاتی ہیں کہ جیسے سارا پاکستان ہی ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتا ہے، سارے پاکستان کا تعلق ہی اپر مڈل کلاس سے ہے، کہ جہاں پہ کوئی اور ایشو نہیں ہے، جہاں پہ ہر گھر میں 4-5 گاڑیاں کھڑی ہیں، ایک بڑی ہی لگژری لائف ہے، اور صرف ایک ایشو ہے کہ لڑکے کی شادی کے لیے لڑکی نہیں مل رہی اور لڑکی کو ایک ہینڈسم سا لڑکا نہیں مل رہا. اور سارا کا سارا ڈرامہ جو ہے، وہ ساری کی ساری ڈرامہ انڈسٹری جو ہے وہ انہی چیزوں کے گرد گھوم رہی ہے کہ پیار، محبت، عشق، اور آئی مین کہ کوئی اور تیسرا کام ہی نہیں ہے. لیٹس سے کہ ابھی ریسنٹلی ایک ڈرامہ بڑا فیمس ہوا ہے تیرے بن، اور پھر اس ڈرامے میں ایسی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں کہ میں حیران ہوں کہ ایک انسان کی جو میرڈ ہے، جب وہ اس ڈرامے کو دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس ڈرامے میں رومانس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. مثلا لگتا ہے ایسے ہے کہ بھائی ایک لڑکا ہے، اس کی لائف میں رومانس کے علاوہ، اس کی لائف میں عشق محبت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے اس سے لوگ اتنے انفلوئنس ہیں کہ لوگوں نے اس کی اتنی ہائپ کریٹ کی ہے، جو نیٹیزنس تھے. اور اس کے بعد دیکھیں کہ اگر وہ لوگ اتنا اٹریکٹ ہو سکتے ہیں تو لوگ اس سے انفلوئنس بھی تو کتنا ہوتے ہیں. ویری ٹرو. یہ دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اور میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ہمارے لوگوں کی سائیکالوجی کو بنانے میں. کہ جب ہم ڈرامہ انڈسٹری میں ان کیریکٹرز کو، جن کو کہیں نہ کہیں ہم آئیڈیلائز بھی کرتے ہیں فیشن کے حوالے سے، اور وہ لوگ، ان کے ڈائلاگس، وہ ساری کی ساری سٹوری ہماری یوتھ کی سائیکالوجی کو ہٹ کرتی ہے. تو آج کا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ ہاں یار، یہ جب میرے پاس لگژریز آئیں گی تو میں پھر ہی شادی کروں گا. یا اس کو اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کی طرف، پرسنل ڈیولپمنٹ کی طرف فوکس کرنے کے بجائے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی ٹین ایج میں یا اپنی یونیورسٹی لائف میں وہ پیار، محبت اور عشق کے چکر میں پڑ جاتا ہے. اور وہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہی زندگی ہے، اور زندگی کا جو ایک پرپس ہے وہ یہی ہے کہ بھئی آپ کی لائف میں ایک خوبصورت سی لڑکی ہونی چاہیے اور آپ نے اس لڑکی سے رومانس کرنا ہے. اور اسی طرح لڑکی یہی سمجھتی ہے کہ ایک میرے خوابوں کا شہزادہ ہوگا جو میری لائف میں آنا چاہیے اور جس کے ساتھ میں رومانس کروں اور ڈائننگ کروں، ہوٹلس میں جاؤں، انٹرنیشنل ٹریولنگ کروں، اینڈ دیٹس اٹ.